بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمیر شریف میں نقیہ مشاعرہ تھا۔ فہرست بنانے والوں کے سامنے ایک مشکل تھی کہ ایک جگر مراد آبادی صاحب کو اس مشاعرے میں کیسے بلایا جائے۔ وہ کھلے رنگ تھے اور نقیہ مشاعرے میں ان کی شرکت ممکن نہیں تھی۔ اگر فہرست میں ان کا نام نہ رکھا جائے تو پھر مشاعرہ ہی کیا ہوا۔ منتظمین کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ ان کے حق میں تھے اور کچھ خلاف۔ دراصل جگر کا معاملہ تھا ہی بڑا اختلافی۔ لوگ انہیں گناہ گار سمجھتے تھے لیکن لائق اصلاح تھے۔ عوام کے لیے وہ ایک اچھے مشاعر تھے لیکن تھے شرابی۔ تمام رعایتوں کے باوجود علماء حضرات بھی اور شاید عوام بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ نقیہ مشاعرے میں شریک ہوں۔ آخرکار بہت کچھ سوچنے کے بعد منتظمین مشاعرے نے فیصلہ کیا کہ جگر تو مضبوط کیا جانا چاہیے۔ جگر تو مضبوط دیا گیا تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئے۔ میں گناہ گار، رند، سیاہکار، بدبخت اور نقیہ مشاعرہ نہیں صاحب نہیں۔ اب منتظمین کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ جگر صاحب کو تیار کیسے کیا جائے۔ ان کی تو آنکھوں سے آنسو اور ہونٹوں سے انتار رواں تھا۔ نقیہ شاعر حمید صدیقی نے انہیں آمادہ کرنا چاہا۔ ان کے مربع نواب علی حسن طاہر نے کوشش کی لیکن وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے تھے۔ بالآخر اصغر گنگوئی نے حکم دیا اور وہ چپ ہو گئے۔ سرحانے بوتل رکھی تھی، اسے کہیں چھپا دیا۔ دوستوں سے کہہ دیا کہ کوئی ان کے سامنے شراب کا نام تک نہ لے۔ دل پر کوئی خنجر سے تیر سی کھینچتا تھا، وہ بے ساختہ شراب کی طرف دوڑتے تھا مگر پھر رک جاتے تھا۔ لیکن مجھے نعت لکھنی ہے، اگر شراب کا ایک قطرہ بھی حلق سے اتارا تو کس زبان سے اپنے آقا کی مت لکھوں گا۔ یہ موقع ملا ہے تو مجھے اسے کھونا نہیں چاہیے۔ شاید یہ میری بخشش کا آغاز ہو، شاید مجھ پر اس کملی والے کا کرم ہو جائے، شاید خدا تو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک دن گزارا، 2 دن گزر گئے، وہ سخت اذیت میں تھے۔ نعت کے مضمون سوچتے تھے اور غزل کہنے لگتے تھے۔ سوچتے رہے، لکھتے رہے، تاکتے رہے، لکھے ہوئے تو تاک کر تھکتے رہے۔ آخر ایک دن نعت کا مطالعہ ہو گیا، پھر ایک شاعر ہوا، پھر تو جیسے بارش انوار ہوگی۔ نعت مکمل ہوئی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ مشاعرے کے لیے اس طرح روانہ ہوئے جیسے حج تو جا رہے ہوں، کونین کی دولت ان کے پاس ہو، جیسے آج انہیں شہرت کی صدرۃ المنتہا تک پہنچنا ہو۔ انہوں نے کئی دن سے شراب نہیں پی تھی لیکن حلق خشک نہیں تھا۔ ادھر تو یہ حال تھا، دوسری طرف مشاعرہ گاہ کے باہر اور شہر کے چوراہوں پر احتجاجی پوسٹر لگتے تھے کہ شرابی سے نعت کیوں پڑھوائی جا رہی ہے۔ لوگ بکھرے ہوئے تھے، اندیشہ تھا کہ جگر صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ لوگ اسٹیشن پر جمع ہو کر نعرے بازی نہ کریں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے منتظمین نے جگر کی آمد کو خفیہ رکھا تھا۔ وہ 3 دن پہلے اجمیر شریف پہنچ چکے تھے۔ جب کہ لوگ سمجھ رہے تھے تو مشاعرے والے دن آئیں گے۔ جگر اپنے خلاف ہونے والے ان کارروائیوں کو خود دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ جگر کو بڑی حفاظت کے ساتھ مشاعرے میں پہنچا دیا گیا۔ اسٹیج سے آواز بڑی، رئیس المتضعین حضرت جگر مراد آبادی سلام کے ساتھ یہ شور بلند ہوا۔ جگر نے بڑے تحمل کے ساتھ مجمع کی طرف دیکھا اور محبت بڑے لہجے میں گویا ہوئے، آپ لوگ مجھے ہوت کر رہے ہیں۔ یہ نعت رسول پاک کو جس کے پڑھنے کی سعادت مجھے ملنے والی ہے اور آپ سننے کی سعادت سے محروم ہونا چاہتے ہیں۔ شور تو جیسے سانپ سونڈ گیا۔ سب یہی وہ وقفہ تھا جب جگر کے ٹوٹے ہوئے دل سے یہ صدا نکلی، اترند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ جو جہاں تھا ساکت ہو گیا۔ یہ معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی زبان سے شعر ادا ہو رہا ہے اور طبیعیت کا پروانہ عطا ہو رہا ہے۔ نعت کیا تھی؟ گناہ گار کے دل سے نکلی ہوئی آہ تھی، خواہش پناہ تھی، آنسوؤں کی سبیل تھی، بخشش کا خزینہ تھی۔ وہ خود رو رہے تھے اور سب کو رلا رہے تھے۔ دل نرم ہو گیا، اختلاف ختم ہو گئے۔ رحمت عالم کا قصیدہ تھا، بھلا دوسرے کی کھیتی کیوں ہوتی ہری رہتی۔ یہ نعت اس شخص نے کہی نہیں ہے، اس سے کہلوائی گئی ہے۔ مشاعرے کے بعد سب کی زبان پر یہی بات تھی۔ نعت یہ تھی، اترند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں تو نظر رحمت سلطان مدینہ، دامن نظر کند و فراوانی ایک جلوہ، اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ، ایک خات مدینہ تیری گلیوں کی تصدق، تو جلد ہے تو جنت سلطان مدینہ۔ اس طرح تے حساس و مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ، اتنند غم عشق
بھی ہے منتظر دید صدتے تیرے اے صورت سلطان مدینہ. کونین کا دم یار خدا و شفاعت دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ. ظاہر میں غریب الغربہ پھر بھی یہ عالم شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ. ایک خات مدینہ تیری دلیوں تک تصدق تو جلد ہے تو سلطان مدینہ. اس طرح تھی ہر سانس و مصروف عبادت دیتوں میں در دولت سلطان مدینہ. ایک ننگ دم عشق بھی ہے منتظر دید صدتے تیرے اے صورت سلطان مدینہ. کونین کا دم یاد خدا اور شفاعت دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ. ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ. اس امت آسی سے نم منہ پھیریے خدایا نازت ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. میری دل سے دعا اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب حضور سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین حضور کے ساتھ ہم پر اپنا فضل اپنا کرم فرمائے. تاجدار ختم النبوت زندہ باد پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.